الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے ہم ایک مرتبہ پھر درس قرآن کی نشست میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ وہ ذات جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت دے کر اور دین حق دے کر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا مقصد بھی بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام ادیان پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دین غالب آ جائے۔ دین متین صرف مسواک کے مسئلے تک محدود نہیں ہے، نماز کے مسائل تک محدود نہیں ہے، روزے کے مسائل تک محدود نہیں ہے، حج کے مسائل تک محدود نہیں ہے، زکوٰۃ کے مسائل تک محدود نہیں ہے، بلکہ دین متین مکمل ضابطہ حیات ہے۔ دین متین کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کر دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمسائے کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، اور والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، اور اسی طرح دیگر لوگوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ کیسا رویہ برتنا ہے، اور اسی طرح آپ دیگر ممالک میں جائیں اور دیگر ممالک کے ساتھ آپ نے کیسا رویہ رکھنا ہے، ان کے ساتھ تعلقات کیسے رکھنے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا کچھ کر کے دکھایا ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اگر کسی نے صرف مسجد کی چار دیواری تک سمجھا ہے تو اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کو صرف ایک مسجد کے امام کے طور پر سمجھا ہے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبات کو صرف مسجد کی حد تک سمجھا ہے تو اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کو ایک مسجد کا خطیب ہی سمجھا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت اگر پڑھی جائے تو پتہ چلتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت نہ صرف دینی مسائل تک محدود ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت جو ہے انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یعنی اگر انسان پڑھے تو پتہ چلے گا اس کے اندر معیشت اور معاشرت اور آداب، سلوک اور تمام معاملات کا حل دین متین کے اندر موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مقصد کو اللہ خالق کائنات نے بیان فرمایا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا مقصد تمام ادیان پر غلبہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد اس مشن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک صحابہ اور اہل بیت نے زندہ رکھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین اور اولیاء کرام اس سلسلے کو لے کر چلتے رہے۔ صرف دین متین کی تبلیغ کی حد تک نہیں، بلکہ انہوں نے عملی طور پر جہاد میں بھی حصہ لیا اور اسلامی سرحدوں کو وسعت دی۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد دین اسلام کا غلبہ ہے، کسی لیڈر کا غلبہ نہیں ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں الیکشن کا دورہ ہے، کوئی چاہتا ہے میرا لیڈر تخت پر آ جائے، کوئی چاہتا ہے میرا لیڈر تخت پر آ جائے، کوئی چاہتا ہے جناب زرداری تخت پر آ جائے، کوئی چاہتا ہے نواز شریف تخت پر ہو، کوئی چاہتا ہے عمران تخت پر ہو۔ یہ کون چاہتا ہے کہ اسلام اور قرآن تخت پر ہو، یعنی دین اسلام کی حکومت ہو؟ یہ ہم میں سے کون چاہتا ہے؟ یہ ہم میں سے ہر کسی کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف پورا طاغوتی نظام ہے، ایک طرف پورا کفر کا نظام ہے، اور ایک طرف اسلام کا نظام ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے ہم کفر کے نظام کے ساتھ کھڑے ہیں یا کہ اسلام کے نظام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یاد رکھیے گا صورتیں بدلتی رہتی ہیں لیکن نظام نہیں بدلتا۔ ہم کسی پارٹی کی کھل کر حمایت نہیں کرتے، لیکن ایک بات ذہن کے اندر رکھیے، جو دین متین کو نافذ کرنا چاہتے ہوں ان کے ساتھ ضرور کھڑے ہوں۔